الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، ذوالحج کی آج 28 تاریخ ہے، ذوالحج کی آج 28 تاریخ ہے اور اس کے قریب تاریخ اسلام کی بڑی بڑی شہادتیں واقع ہوئی ہیں۔ 18 ذوالحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور 28 ذی الحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور محرم کی 10 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہماری تاریخ کے اعتبار سے یہ شہادتوں کا موسم ہے۔ یہ شہادتیں کیوں ہوئیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب دنیا میں بھیجا گیا تھا تو ساتھ ہی یہ کہا گیا تھا کہ اما یاتینکم منی ہدن، جب بھی میری جانب سے تمہاری طرف کوئی ڈائریکشن پہنچے، کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو کوئی بھی میری اس ڈائریکشن کو فالو کریں گے انہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ڈائریکشن جو ہے یہ انبیاء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبروں کو مختلف قوموں کی طرف بھیجتا رہا، مختلف افراد کی طرف بھیجتا رہا اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جس کسی نے نبیوں کو اس ڈائریکشن کو فالو کیا وہ کامیابی کے راہ پر چل پڑا، اور جس نے ان کو ماننے سے انکار کیا اور ان کی ہدایت کو فالو نہیں کیا اس نے اپنے لیے ڈیزاسٹر کا سامان خود کر لیا۔ سلسلہ نبوت رسالت کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ابتدائی رسول اس دنیا میں بھیجے گئے۔ انہیں بنیادی طور پر عقیدے کی تعلیم کا حکم دیا گیا، مثلا حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام وہ اللہ کو ماننے، آخرت کو ماننے اور ان کی رسالت کو تسلیم کرنے کی دعوت لے کر آئے، اور انہوں نے ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کی اس خدمت کی، بلکہ یہ اعلان کیا کہ ہماری اجرت، ہمارا اجر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دلاویز شخصیت اس دنیا میں تشریف لائی، جنہیں خود رب العالمین نے سیلیوٹ پیش کیا ان کی وفاداری پر، ان کی للہیت پر، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو چاہنے کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر تشریف لائے انہیں عقیدے کی اس دعوت کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سونپا گیا
حضرت لوط علیہ السلام نے ایک معاشرتی برائی پر بند باندھنے کی کوشش کی، لوگوں سے اس سے روکا، یعنی نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک اور معاشی برائی، ناپ تول میں کمی کرنا، اس کے خلاف بند باندھنے کی کوشش کی، انہیں روکا، لیکن دونوں قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کی بات ماننے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب قوموں کو ہلاک کیا، قوم نوح بھی ہلاک ہوئی، قوم عاد بھی ہلاک ہوئی، قوم سمود بھی، قوم لوط بھی، اور قوم شعیب بھی۔ اس کے بعد اہم ترین رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت بہت سے اعتبارات سے خاص تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اولاً وہ ایک شخص کی طرف بھیجے گئے، یعنی ان کو جو حکم دیا گیا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں جا کر اپنا تعارف کروایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور پہلی ہی نشست میں تقاضا کیا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یعنی انہیں آزاد کر دو اپنی غلامی سے۔ فرعون بھی نہیں مانا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ اس نے ظاہر کیا، وہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے اور بنی اسرائیل کے سامنے فرعون اپنی تمام تر افواج اور اپنے تمام تر جاگیرداروں سرداروں کے سمیت پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دوسرا فیز شروع ہوا۔ وہ کیا تھا کہ آپ پہلے ہی دن سے فرعون کی طرف بھی رسول تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی رسول تھے، یعنی لیکن بنی اسرائیل کے لیے ان کی جو فور فرنٹ پر حیثیت تھی وہ نجات دہندہ کی تھی، مسایہ۔ لیکن اب انہوں نے نجات تو دلا دی، فرعون سے آزادی حاصل ہو گئی، تو اب وہ دوسری رسالت تھی ان کی بنی اسرائیل کی طرف، اب وہ فور فرنٹ پر نمایاں ہو کر آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور اس بار انہیں تورات عطا فرمائی جو ایک پوری شریعت تھی، اور ان سے تقاضا کیا کہ تم اب اپنی قوم کے ساتھ جا کر اس شہر کو فتح کرو اور پھر وہاں پر اس شریعت کو نافذ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا لڑنے کا، لیکن قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ مایوس ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ مجھے تو بس اپنے آپ پر اور اپنے بھائی ہارون پر اختیار ہے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی صحرا میں انتقال ہوا، حضرت ہارون کا بھی وہیں انتقال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم نے حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں جہاد کیا، لڑائی کی اور شہر کو فتح کیا، اور پھر وہاں پر اسلامی شریعت کو نافذ کیا۔ پھر کئی فیز آئے، اسی دوران بنی اسرائیل کی بڑی سلطنتیں بھی قائم ہوئیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت، جو صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی۔ حضرت سلیمان کی حکومت جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، ہواؤں بھی ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر دیتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل کے جو پہلے ہی دن سے باغیانہ ذہنیت کے مالک تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ یہی کچھ کرتے رہے، اور بعد میں آنے والے پیغمبروں کو بھی وہ وقتاً فوقتاً تنگ کرتے رہے، اور جہاں ان کا بس چلا انہوں نے اللہ کے نبیوں پر ہاتھ صاف کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ 2 سے زائد اللہ کے نبی انہوں نے قتل کیے، اور قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کا وتیرہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی نبی کوئی ایسی بات لے کر آتا جو انہیں پسند نہ تھی
تو پہلا کام تو یہ کرتے کہ اس کا انکار کرتے، اور جہاں بس چلتا اس نبی کو قتل بھی کر دیتے۔ ان کی یہ کرتوتیں بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل گئیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ شخصیت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ان کی پیدائش بھی معجزہ، ان کا بچپن میں لوگوں سے باتیں کرنا بھی معجزہ، مردوں کو زندہ کرنا، نابینا کو بینا کرنا، کوڑی کو تندرست کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کے معجزات ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے جو لچھن تھے ان پر تنقیدیں کی، خاص طور پر ان کے علماء، فتویٰ فروش علماء، ان کو انہوں نے بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا، زیادہ وہ بگڑ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ یعنی تمام معجزات دیکھ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنے مذہبی کورٹس میں، اپنی مذہبی عدالتوں میں ایک کیس انہوں نے بنا لیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کانوں سے سنی تھی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے وضاحت کی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری ماں جو ہے وہ بالکل صاف پاک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوں۔ لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ وہی کیس پھر بنا دیا، ایز اف کہ وہ کسی بدکاری کی پیداوار ہیں۔ اور جو سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے ان کو، ان سب کو جادو قرار دے دیا، اور جادو شریعت موسوی میں حرام اور کفر تھا، لہذا ان کو معاذ اللہ حرام کی پیداوار قرار دیا اور انہیں جادوگر قرار دیا، اور یہ تمام چارجز لگا کر انہیں ڈیتھ سینٹنس کی پنشمنٹ دے دی، اور یوں انہوں نے اپنے خیال میں انہیں سولی چڑھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا، اور خود وہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس نے ان کی مخبری کی تھی وہی سولی چڑھ گیا۔ 600 سال کا پھر وقفہ آیا۔ ان 600 سالوں کے درمیان اس زمین پر کوئی اللہ کا نبی موجود نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہو گیا، اور سن 575 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، 570 عیسوی میں، اور 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر بھیجا گیا، یعنی سب سے پہلی کتاب باقاعدہ جو نازل ہوئی نوع انسانی پر وہ تورات تھی۔ زبور جو تھی وہ حمد کے ترانوں پر مشتمل تھی، اور جب وہ زبور شریف پڑھا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سریلی آواز عطا فرمائی تھی، تو ترنم کے ساتھ وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی اور درخت بھی ان کے ساتھ وجد میں آتے تھے اور وہ زبور پڑھتے تھے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ تینوں کتابیں آج اپنی اصل فارم میں موجود نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، قرآن مجید عطا فرمایا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ وہ تحریف کی جو پچھلی کتابوں کے اندر ہوئی اب وہ قرآن مجید میں قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کا بندوبست کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے خوب جانتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے کی ہیں۔ یہ میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید صرف کاغذ پر لکھا ہوا نہیں ہے، یہ لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ جہاں کوئی گڑبڑ کی جاتی ہے تو حفاظ جو ہیں وہ آ کر اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کے تاریخ میں جو سٹیپس ہوئے ہیں ان میں ایک بدنامہ زمانہ خلیفہ تھا حجاج بن یوسف، بڑا ظالم۔
تو قرآن مجید میں حفاظت کے اعتبار سے یہ جو زبر زیر پیش لگائی گئی ہے یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگی ہے. اور پاکستان میں جو ذرا نسبتاً سینئر لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کی جو بھی سیاسی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن بہرحال وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے. لیکن دو خالص مذہبی کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کروائے ہیں. ایک، قرآن مجید جو بھی پاکستان میں پرنٹ ہوگا اس کو باقاعدہ ایک سرٹیفائیڈ حافظ اس کو ایک ایک لفظ پڑھے گا اور وہ اس کی سرٹیفکیٹ دے گا کہ میں نے اس کو ایک ایک لفظ اس کا پڑھا ہے اور اس میں املا کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور دوسرا بہت بڑا کام جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ذریعے سے ہوا وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. تیسرا کام اگرچہ وہ پوری طور پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا وہ تھا کہ انہوں نے شراب کو اور جوئے کو بین کیا اور اضافی طور پر جمعے کی چھٹی کی، وہ بھی اسی خیال سے کہ یہ شاید اسلام کا تقاضا ہے. میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ اسلام کا تقاضا جمعے کی چھٹی ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو اقدام انہوں نے کیے وہ ایک اسلام کے اعتبار سے تھے اور ان کی اپنی جو ذاتی شخصیت ہے ان کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اب تجزیہ نگار کرتے رہیں باتیں، کوئی کہے گا کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے اس دین کی حفاظت کے لیے کروایا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر بھیجا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، قیامت تک یہ قائم رہے گا. یعنی کسی ایک ہی کتاب کے 2 ایڈیشن اگر علیحدہ علیحدہ چھپیں تو اس میں زمین و آسمان کا فرق آپ کو مل جائے گا. کوئی بات جو ہے وہ کسی صفحے پر ہوگی، کوئی کسی صفحے پر ہوگی، کچھ اس میں سے عبارتیں مس ہوگی، کوئی ادھر ہوگی کوئی ادھر نہیں ہوگی، کوئی ادھر ہوگی کوئی ادھر نہیں ہوگی. لیکن آپ پوری دنیا کا ایک چکر لگائیں، ادھر سے شروع ہو جائیں، ویسٹ سے شروع ہو کر ایسٹ کو جائیں یا ایسٹ سے شروع ہو کر ویسٹ کو آئیں، اور ہر جگہ جہاں آپ لینڈ کریں آپ وہاں کی مساجد کو وزٹ کریں اور جو ایک نسخہ آپ کے پاس ہو اس کے ساتھ جو شیلف ہیں مساجد کے ان سے کوئی قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں اور وہاں جو لوکل آدمی اسے کہیں گے کہ آپ اسے پڑھیں اور اپنا قرآن مجید آپ کھول لیں، آپ حیران ہوں گے کہ کہیں آپ کو ایک شوشے کا فرق نظر نہیں آئے. کہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے. اگرچہ امت متفق نہیں ہے، یعنی امت میں اختلافات کا عالم کیا ہے کہ بسم اللہ سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں قرآن مجید کا حصہ ہے یا تبرک سے لکھی ہوئی ہے. نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی اس پر بھی اختلاف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست بھی نماز کے اندر کیا ہوا ہے کہ نماز کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے. شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ان سب کی نماز کی ترتیب ایک ہے کہ پہلے قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، ایک رکعت مکمل ہو گئی اور پھر دوسری رکعت ہے، اس کا بھی اپنا ایک ترتیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے وہ حفاظت بھی رکھی ہوئی ہے اور مسلمانوں کو اپنے اختلاف ایکسرسائز کرنے کا موقع بھی دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کب بھیجا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے تقریباً 600 سال ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اب دین کی تکمیل کے لیے. آپ کو قرآن مجید دیا جس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے اپنے منہوں سے بجھا دیں. اب انگریزی میں آپ جانتے ہیں کہ پروناؤن جو ہے وہ بغیر ناؤن کے استعمال نہیں ہوتا. آپ کوئی عبارت شروع کریں گے تو شروع ناؤن سے ہوگی، اس کے بعد اس کے لیے پروناؤن آئے گا. لیکن یہاں جو کہا گیا کہ یریدون لیطفئوا، دے وانٹ، تو اب دے ہوا میں تو نہیں آ سکتا،
یا تو آپ یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اس تمام نوع انسانی کے لیے ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھائیں، لیکن قرآن مجید کے سیاق و سباق میں اس سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، ہدایت کے نور کو گل کر دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی بری لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگی۔ اب سیرت کا ایک جائزہ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ایک شخص سے ایک دعوت کا آغاز کیا اور گراس روٹ لیول سے وہ دعوت جو ہے وہ رکھی، اللہ کو اپنا رب مانو، مجھے اس کا رسول مانو، اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانو، اور یہ مانو کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ آپ نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو بہت سخت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن حاصل رہی خاندان کی، لیکن آپ کے ساتھیوں پر بہت تشدد ہوا، بہت تشدد ہوا۔ ہجرت حبشہ ہوئی، فائنلی سن 790 میں خاندان بنو ہاشم کا بھی بائیکاٹ کیا گیا، انہیں ایک تنگ گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا، 3 سال کا مقاطع سوشل بائیکاٹ ہوا، اور 1090 میں وہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ محرم سن 1090 میں آپ شیب ابی طالب سے باہر آئے۔ اسی سال رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جو اول روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ تو بڑا خوش ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، اس نے ایک لونی کو آزاد کر دی تھی۔ یہ ایک کریکٹر ہوتا ہے جو اپنی مشہوری چاہتا ہے ہر موقع پر، اس کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لیکن مخالفت اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ اس وقت میں نہیں کہتا۔ تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ آپ طائف تشریف لے گئے، شاید وہاں سے کچھ پروٹیکشن مل جائے، وہاں سے نہیں ملی۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، معراج ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی کھڑکی کھولی، اور وہ یثرب یعنی مدینے کی کھڑکی تھی۔ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے چند افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، یا آپ ان سے ملے، وہ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، ایک معلم لے کر گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان کا معلم مقری بنا کر بھیجا، قرآن پڑھانے والا۔ 1 سال انہوں نے قرآن مجید پڑھایا، ان کو دلیر بنا دیا۔ عرب کے سورماؤں، مکے کی قریش، ان شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا انہوں نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسائلم کی پیشکش کر دی کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کی طرح، اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ منتقل ہو گئے مدینہ منورہ۔ پہلے 6 ماہ میں آپ نے 3 کام کیے، مسجد نبوی تعمیر کی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کی، اور پھر میثاق مدینہ ہوا۔ پھر آپ نے مکے کا رخ کیا اور مکے والوں کو بتایا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری لائف لائن کاٹ سکتا ہوں، اور مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ تم میرے اتحادی بن جاؤ۔ یہ بھی کیا تھا، یہ قریش کو پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش تھی۔ نتیجے میں کیا نکلا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ نبی کا خواب سچا بھی ہوتا ہے، وحی بھی ہوتا ہے، لہذا آپ نے اس خواب کی روشنی میں پروگرام بنایا خانہ کعبہ کا
طواف کرنے کا، عمرہ کرنے کا. خواب میں یہی دیکھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. لیکن وہ خواب اگلے سال کا تھا، لیکن آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ جیسے ابھی جانا ہے. ہر بات پر آپ پہ وحی آتی تھی، اب وحی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ جائیں وہاں پر، اور وہاں پر جو کامیابی دلانی تھی وہ پولیٹیکل کامیابی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ایک طاقت مان لیا اور آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ٹیبل پہ بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو فتح مبین قرار دے رہا ہے، اور 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. درمیان کے حالات میں چھوڑ رہا ہوں. مکہ فتح ہوا تو وہ جو مقصد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا، جزیرہ نما عرب کی حد تک وہ پورا ہو گیا کہ عرب کا کیپٹل مکہ مکرمہ ہے، وہ فتح ہو گیا. باقی چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، 1.5 کے اندر وہ بھی سب کے سب مطیع و فرما بردار ہو گئے، اور عرب کی سرزمین سے شرک کا وجود ختم کر دیا گیا. لیکن وہ جو اسلام کے دشمن تھے وہ سیاسی طور پر مغلوب تو ہو گئے، لیکن ذہنی طور پر وہ اسلام کے قائل نہیں ہوئے. وہ کوشش کرتے رہے، پہلے بھی کر رہے تھے اور آپ کے بعد بھی کرتے رہے اسلام کو گرانے کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ذہانت کی بنیاد پر، اس حکمت و دانائی کی بنیاد پر ہر فتنے کو فروغ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک بڑی سموتھ گورنمنٹ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو ایکسپینشن کی اس سلطنت کی، اور مشرق میں ایران اور مغرب میں ایجپٹ، مصر، یہ اسلامی سلطنت کے تحت آ گئے. اس سے بھی بڑا کام، یعنی یہ کام جو ہے یہ تو تاریخ میں رجسٹر ہوا. ظاہر فتوحات رجسٹر ہوتی ہیں، اور آج بھی جہاں جہاں مسلمان گئے تھے صحابہ کے دور میں، جہاں جہاں صحابہ کرام گئے تھے وہاں آج بھی مسلمان حکومتیں قائم ہیں. اس لیے کہ جو سب سے اہم کام صحابہ کرام نے کیا وہ یہ کیا کہ عربی زبان رائج کی. عربی زبان رائج کی تو اب وہ عربی کہلاتے ہیں، عربی بولتے ہیں، عربی لکھتے ہیں. ان کا سارا نظام تعلیم ہو یا حکومت کا کاروبار وہ عربی میں ہوتا ہے، تو گویا وہ عرب ہے، حالانکہ وہ عرب نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام دشمن جو تھے ان کی اپنی سرگرمیاں بھی برقرار رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، یہ یعنی بہت سے قبائل پر عطا فرمایا، بہت سی اقوام پر عطا فرمایا. بہت سے ریلیجن جو ہے وہ تب ختم ہوئے، شرک ختم ہوا، یہ بھی ایک پورا مذہب تھا. عیسائیت زیر نگیں آئی، یہودیت جو ہے وہ زیر نگیں آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن سیاسی اعتبار سے وہ ایران کے لوگ ہوئے. یعنی مصر کے مقابلے میں ایران یہ زیادہ روایت پرست تھا، اور ایران نے شان و شوکت دیکھی ہوئی تھی. یہ حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر سورہ کہف کے آخر میں آتا ہے، سورہ کہف کے 11ویں رکوع میں، یہ ایران ہی کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جن کی تعریف کی گئی ہے وہاں پر، جن کی یاد کا جشن منایا تھا رضا شاہ پہلوی نے اپنے جانے سے بالکل پہلے. 2500 سالہ جو جشن تھا وہ انہی کا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہو گیا. مذہبی جو لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا وہ یہودیوں کو پہنچا، اس لیے کہ 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے مدینہ منورہ میں. 2 قبیلوں کو ملک بدر کیا گیا، اور ایک قبیلے نے رزسٹ کیا، ان کا قابو پایا گیا. تو ان کے جو حلیف قبیلہ تھا اوس، وہ آئے بیچ میں کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ نے خزرج کے حلیفوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کریں. تو آپ نے ذرا زیادہ ہی نرمی ایکسٹینڈ کر دی کہ کیا میں تمہارا معاملہ اوس کے حوالے کر دوں.
تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ایک تیر لگا تھا غزوہ خندق میں اور وہ زخمی تھے۔ انہیں بلایا گیا، انہوں نے بڑا سخت فیصلہ دیا کہ اس میں جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ فیصلہ ایگزیکیوٹ ہوا۔ تو سب سے زیادہ نفرت حضرت عمر کے خلاف وہ ایرانیوں میں پائی گئی، اور مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ اسلام کے ساتھ دشمنی وہ یہود کے زیر اثر آئی۔ اب ایران جو تھا اس میں بھی اسلام کے خلاف نفرت اور بغاوت تھی، اور یہودیوں کے دل میں بھی بغاوت تھی، ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہوا۔ اور حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک فلسفہ جو ہے وہ رواج پا گیا اور عام ہو گیا، اس لیے کہ ایران میں بادشاہت رہی تھی سال ہا سال سے، اور شاہ پرستی جو ہے ان کی گھٹی کے اندر تھی۔ اب اسلام کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے، اور یہ تصور پروموٹ کیا گیا وہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضور کے خاندان والے تھے، آپ کا بیٹا تو تھا کوئی نہیں، آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ تین، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اعتبارات سے اسپیشل ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک زندہ تھیں، دوسرا ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زیر سایہ وہ پروان چڑھے تھے، تو گویا بیٹے کی مانند بھی تھے۔ تو انہوں نے یہ تصور جو ہے اس کو یعنی عرب سے باہر پروموٹ کرنا شروع کیا کہ اصل میں یہ حق جو تھا یہ بنو ہاشم کا تھا، اور یہ ابو بکر اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے ان کا حق غصب کیا ہے۔ اب یہ جو مین عربین پیننسولا تھا اس کے اندر شاہ پرستی نہیں تھی، ان کی نیچر کے اندر کوئی پکی حکومت ہی نہیں تھی پورے عرب میں، ہر قبیلہ اپنی جگہ پر بادشاہ تھا، اس کا اپنا ایک نظام تھا، وہ چلتا تھا، ان کے درمیان کوئی فیڈریشن وغیرہ نہیں تھی۔ لہذا عرب میں تو یہ چیز پروان نہ چڑھ سکی، اس کی جڑ بنیاد نہ بن سکی۔ البتہ ایران میں اس نے خوب جڑ پکڑی۔ اب حضرت ابوبکر بھی وصال فرما چکے تھے، سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لہذا آپ نوٹ کیجئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابو لولو فیروز وہ ایرانی ہے، اور ایران میں اس کی قبر کے یعنی یوں کہ یہ بلکہ مقبرے کے مزار کے کتبے جو ہیں وہ بکتے ہیں، وہ ان کا ہیرو ہے۔ ہیرو کس بات پر ہے کہ جس عمر نے ان کی سلطنت کے چیتھے اڑائے تھے وہ اس کا قاتل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کو شہید کیا گیا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب راستہ صاف ہو گیا، یہ عمر بڑا اسٹرانگ آدمی تھا، اب ہمارے لیے سارے راستے کھل جائیں گے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال پر محیط ہے۔ جہاں یہ ایکسپینشن ہوئی وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جو روشن چہرہ تھا وہ دنیا کو دکھایا کہ اسلام کیا ہے۔ چند باتیں میں صرف گنواتا ہوں، وقت کم ہے۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہوئی۔ حضرت عمر نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا کہ دجلہ و فرات کے کنارے پر اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ اگر تم ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتے تو پھر بیٹھے کیوں ہوئے تھے وہاں پر، چھوڑ کیوں نہیں دیا تم نے وہ منصب؟ تو اگر کتا بھوکا مرے تو سوال ہے، تو انسان بھوکا مرے تو سوال کیوں نہیں ہے؟ تو پہلی مرتبہ یہ بات طے کی گئی کہ شہریوں کی بنیادی ضروریات کی ریاست کے ذمہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ اسٹیٹ یعنی پہلے بادشاہتیں تھیں، بادشاہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، یعنی اگر آپ تاریخ میں اسٹیٹ کریں ٹریس کریں تو حضرت آدم و حوا، ان کا خاندان، ان کی اولاد، پھر ان کے بچوں کی آپس میں شادیاں ہوئیں اور خاندان وجود میں آئے،
پھر قبیلے بنے، نسلیں بنی، قومیں بنی، سیاسی اعتبار سے سلطنتیں بنی. مدینہ منورہ ایک سٹی اسٹیٹ بنی، شہری ریاست بنی کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہے، ان کے درمیان ایک کانفیڈریشن ہے میثاق مدینہ کے ذریعے سے. آج پولیٹیکل سائنس جہاں تک پہنچی ہے، وہ ریاست کا جو تصور ہے وہ ہے میکسیمم کہ بادشاہت نہیں بلکہ ایک ریاست. وہ ریاست کیا ہے کہ جس کے 3 ستون ہیں. ایک اس کی انتظامیہ ہے، ایگزیکٹو. ایک اس کی عدلیہ ہے جو انتظامیہ سے آزاد ہے، اور ایک اس کی مقننہ ہے جو پھر آزاد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کا اظہار فرمایا اور اپنی حیثیت کو 1/3 پر محدود کر لیا کہ میں انتظامی ہیڈ ہوں. قاضی کا عہدہ بنایا، گویا عدلیہ علیحدہ کر دی، اور اس قاضی نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے سامنے حاضر کیا. ایک مجلس شورا بنائی سینئر صحابہ پر مشتمل، اور ہر اہم ایشو ان سے ڈسکس کر کے نافذ کیا، گویا مقننہ بن گئی. تو ابھی تک پولیٹیکل سائنس اس سے آگے نہیں جا سکی. تھوڑے فرق ہیں، کوئی پارلیمانی نظام ہے، کوئی صدارتی نظام ہے، لیکن عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ یہ علیحدہ رہتا ہے. یہ ایک کام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے چاہنے والے، اس کے نعرے لگانے والے بہت ہیں دنیا میں، لیکن آزادی کا جو لیول حضرت عمر نے سیٹ کیا وہ آج تک ریپلیکیٹ نہیں ہوا کہ اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا اور ایک عام آدمی ان سے ان کے کرتے کے بارے میں سوال کر سکتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں. ایک سرکاری سفر آپ کرتے ہیں مدینہ منورہ سے فلسطین تک، ایک سواری پر جس پر راشن بھی ہے اور ایک خادم کے ساتھ. ایک منزل پر خلیفہ سوار ہوتے ہیں، خادم پیدل چلتا ہے، تو اگلی منزل پر خادم سوار ہوتا ہے اور خلیفہ پیدل چلتا ہے. لائیے مثال. آتا ہے روایات میں کہ جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، دور کہیں عراق وغیرہ کے علاقے میں کسی گڈریے کی بھیڑ کو کسی بھیڑیے نے پھاڑ لیا. تو گڈریے نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر اس دنیا میں نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اب ظاہر ہے کہ نہ وہاں پہ انٹرنیٹ تھا، نہ فون تھا، نہ ٹیلی گرام تھی. اس نے کہا کہ جب سے عمر خلیفہ بنے تھے کسی بھیڑیے کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میری بھیڑوں کی طرف دیکھے. آج بھیڑیا اتنا دلیر ہو گیا ہے کہ اس نے میری بھیڑ کو کھاڑ کھایا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ عمر اس دنیا میں نہیں ہے. واقعی حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. تو نوع انسانی کے جو بڑے بڑے محسن ہیں، سب سے بڑے محسن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی، لیکن جو بڑے بڑے محسن ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ جو ہے وہ 28 ذی الحجہ کو ہوا تھا. 1 محرم کو ان کی شہادت واقع ہوئی تھی. تو حضرت عمر کی شہادت وہ کوئی علیحدہ سے کوئی واقعہ نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تبدیلی کو انڈو کرنے کی کوششوں کی پہلی قسط جو تھی وہ یہ تھی. اس کے بعد پھر حضرت عثمان کی شہادت پہلے ہو چکی 18 ذی الحجہ کو، اور اس کے 10 دن کے بعد پھر حضرت حسین کی شہادت ہے. تو ہمیں یہ تمام شہادتیں جو ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے بھی ایک عظیم کام کیا. وہ کام کیا تھا کہ حضرت عمر بہت ذہین آدمی تھے. یہی جو قاتل تھا ان کا ابو لولو فیروز، یہ مجوسی غلام تھا اور جزیہ ادا کرتا تھا. تو اس نے حضرت عمر کی عدالت میں ایک ریپرزنٹیشن کی کہ مجھ سے جزیہ زیادہ وصول کیا جاتا ہے. تو حضرت عمر نے اس کو ہیرنگ دی
بلایا اور پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں. ہاں کتنے کی بیچتے ہو، کتنے کا خرچہ آتا ہے؟ اور آپ نے فیصلہ دیا کہ نہیں مناسب ہے جو جزیہ تم سے وصول کیا جاتا ہے. اور اس سے کہا جاتے ہوئے کہ چلو میرے لیے بھی چکی بنا دینا، یعنی تھوڑی سی اس کی ہیلپ بھی ہو جائے. اس نے جاتے ہوئے کہا امیر المومنین میں تو آپ کے لیے وہ چکی بناؤں گا جو دنیا یاد رکھے گی. حضرت عمر ذہین آدمی تھے. آپ نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. پھر ایک اور بھی واقعہ تھا جس سے شہادت ملی کہ کوئی کنسپریسی ہو رہی ہے. یہی ابو لولو فیروز اور ایک ایرانی جرنیل تھا جس کو ایک صحابی نے اسائلم دی تھی. وہ مسجد نبوی میں کوئی خسر پھسر کر رہے تھے کہ ایک دم حضرت عبداللہ بن عمر داخل ہوئے تو ایک دم وہ بدکے اور خنجر جو ہے وہ گر گیا. اس سے پتہ چلا کہ کوئی گڑبڑ ہے. لیکن یاد کیجئے، یاد رکھیے کہ کوئی پریونٹیو میجرز نہیں ہوئے کہ امیر المومنین کے ساتھ کوئی ایسا نہ ہو جائے. جو سیکیورٹی میجرز ایک عام مسلمان کو حاصل تھے وہی سیکیورٹی میجرز ایک خلیفہ کو بھی حاصل تھے، امیر المومنین کو بھی حاصل تھے. یعنی یہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کا یہ ایسا اقدام تھا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے. اتنی بڑی سلطنتوں کو فرما روا ہوں اور ایسے قتل ہو جائیں. حضرت عمر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیے گئے. کوئی پہرا نہیں تھا، کوئی مسجد میں تلاشی نہیں لی گئی اور وہ آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا اور اس نے حضرت عمر پر خنجر کا وار کر دیا. حضرت علی فجر کی نماز پڑھا کر نکل رہے ہیں تو دروازے پر شہید کر دیے گئے. کوئی پولیس والا ساتھ نہیں تھا، کوئی فوجی ساتھ نہیں تھا، کوئی گارڈ ساتھ نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا، لوگ ان کے قتل کے درپے ہوئے ان کی جان لینے کے. اور حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص بار بار خط لکھ رہے تھے گورنرز کی حیثیت سے، ہمیں امیر المومنین ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم فوجیں لے کر آئیں. اور وہ فوجیں آ جاتی تو بلوائیوں کا تکہ بوٹی ہو جاتا. لیکن حضرت عثمان کا ایک ہی سٹانس ہے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. اور ڈٹرمینیشن اس میں قائم رہے اس بات پر. اسلام کا اصول کیا ہے؟ لوگوں تم سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو. میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے. میری حفاظت کے لیے کوئی مسلمان خون کیوں دے گا؟ یہ موقف تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ان تینوں حضرات نے، حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام کے سماجی نظام کی گواہی دی کہ اسلام میں تمام مسلمان برابر ہیں. کوئی مسلمان بڑھیا نہیں ہے، کوئی گھٹیا نہیں ہے. امیر المومنین کوئی پریویلیج پرسن نہیں ہے. شہادتیں ہو گئی ان کی، لیکن اسلام کے جو گہرے نقوش تھے وہ ثبت کر کے گئے اس دنیا سے کہ اسلام تمام انسانوں کی اور پھر انسانوں میں سے مسلمانوں کی برابری کا قائل ہے. آج میں اور آپ جو مسلمان ہیں انہی بزرگوں کی کاوشوں سے مسلمان ہیں. ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا اور پھر ہوتے ہوتے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، اسلام کو ہے پھر مار کا روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. ویسے تو جب اقبال نے کہا تھا تو اس وقت یہی تھا، لیکن وہ جو درندے تھے وہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ دندنانے لگے ہیں. اور اب تو بڑا obvious ہو گیا ہے کہ وہ جو انہوں نے بڑے خوشنما قسم کے نعرے بنائے ہوئے تھے اور اصول بنائے ہوئے تھے وہ کھوکھلے اصول تھے، اور مسلمانوں کے لیے اور اسلام کا چراغ گل کرنے کے لیے وہ اول روز سے تیار ہیں. موقع کی تلاش میں تھے، موقع انہیں پیدا کر لیا. اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جو فتن کے باب میں آئی ہیں. فتنوں کے باب، یہ احادیث کا باب ہے، باب الفتن. ان میں ان کی تفصیل آئی ہے. اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں دی ہیں کہ دوبارہ اسلام کا غلبہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ کی خبر ہے. بائبل میں اس جنگ کا نام آرمیگڈن آیا ہے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس جنگ کا نام الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ آیا ہے، بڑی جنگ، گریٹ وار، یعنی یوں کہیے کہ تھرڈ ورلڈ وار۔ اور اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے جگہ کا ذکر کیا ہے کہ جہاں بہت زیادہ خون بہے گا۔ روم یعنی کرسچن ورلڈ 80 جھنڈوں کے تحت آئے گا اور وہاں پر مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ایک پرندہ ہزاروں میل سفر کرے گا اور اسے لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، اور 1000 میں سے 999 افراد قتل ہو جائیں گے۔ حدیث سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ میدان جنگ جو ہے یہ عرب میں بنے گا، یعنی جو سارا عرب علاقہ ہے، عرب اسپیکنگ ورلڈ، یہ اس کے اندر ہوگا۔ لیکن ہندوستان کے اندر جو احادیث سے پتہ چلتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان یعنی کہ نارتھ ویسٹ میں، جو اس وقت پاکستان کا نارتھ ویسٹ ہے، افغانستان ہے، یہ خراسان کا ایک علاقہ ہے، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت مہدی کو 2 سپورٹس ملیں گی۔ ایک تو ان کی تائید آسمانوں سے آئے گی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ دوبارہ نازل ہوں گے، اور دوسری تائید ان کو زمین سے ملے گی، وہ تائید جو ہے وہ خراسان سے ملے گی۔ یعنی افغانستان ایک چھوٹا سا ملک تھا، اس پر امریکہ اپنے سارے الائز کے ساتھ آیا، 40 ملکوں کو لے کے آیا، منہ کی کھانی پڑی، لیکن لے کے تو آیا نا۔ لیکن کیوں آیا امریکہ؟ اس لیے کہ ہم نے تو وہ حدیث نہیں پڑھی، لیکن یہودیوں نے ہم سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں۔ انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں پر جو طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے اس کی بیس بن گئی ہے، اور اب دوبارہ وہ حکومت ریسٹور ہونے والی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ حضرت مہدی کا ظہور بھی زیادہ دور نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر ہندوستان میں ہمارے جو بڑی شخصیتیں ہیں، حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان میں اونچی ذات کا ہندو برہمن کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا۔ اور پچھلے 10-15 سالوں کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے سے یہ کام ہونا شروع ہوا۔ اس کو کیا کیا؟ انہوں نے نکال باہر کیا، ان کے خلاف کیسز بنائے، ان کی سٹیزن شپ کینسل کی، کیوں؟ کہیں وہ ہو نہ جائے، لیکن جو کام ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ اب جو مسٹر مودی جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی اصل میں مسلمانوں کے خلاف ایک اسالٹ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بظاہر تو بلڈ شیڈ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن اسی بلڈ شیڈ میں سے پھر کیا برآمد کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ جب ہم حساب کتاب لگاتے ہیں تو ہم حساب کتاب ہمارا کیا کہتا ہے کہ جی ہم چھوٹے ملک ہیں، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ہماری فوج کی تعداد اتنی ہے، ان کی اتنی ہے، ہمارے طیارے اتنے ہیں، وہ اتنے ہیں۔ حساب کتاب میں تو یہ چیز نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ وی ہیو نو آئیڈیا۔ یا ابھی صرف کوئی ڈرا شرا کے اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے گا، پھر کوئی نیا ایشو اٹھے گا جس سے وہ گھمسان کی جنگ ہونی ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، میں بھی اس دین کا محتاج ہوں اور آپ سب بھی اس دین کے محتاج ہیں۔ ہم دین کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، ہم دین کو پیٹھ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پیٹھ پر کوڑے مارے گا، ایک نہیں کئی۔ باقی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے اور اس کے دین کے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے۔ کیا جب محترم ڈاکٹر سیار احمد صاحب بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو کے ہاتھوں ہماری پٹائی ہوگی اور پھر ہندو خود مسلمان ہوگا اور اسلام کا جھنڈا تھامے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن بہرحال جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے کچھ باتیں نکلواتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بہرحال ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف نعرے لگانے ہیں یا ہم نے اس دین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ اگر تو ہم اس دین کے وفادار ہوئے تو خواہ ہم مر بھی جائیں تو بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہیں، اور اگر ہم نے اس دین سے بے وفائی کی ہے
तो फिर बज़ाहिर हम कामयाब भी हो जाएं तो हम नाकाम हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।